بسم اللہ الرحمن الرحیم انفوور چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر حضرت سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اور کرامت آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک فتویٰ بلاعجم سے آیا جو کہ اس سے قبل عراق کے تمام علماء کرام کے سامنے پیش کیا جا چکا تھا، لیکن کسی نے بھی اس کا تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا، اور آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ کس طرح حل کیا کے بارے میں آپ سے ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب تمام علوم اسلامیہ کی تکمیل کر چکے تو آپ کی قابلیت، علم دانی، تدریسی اہلیت کو دیکھتے ہوئے آپ کے استاد محترم قاضی ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی مدرسہ میں طالب علموں کو تعلیم دیا کریں۔ استاد محترم کے اصرار پر آپ کے فرمان کی تکمیل کرتے ہوئے آپ نے مدرسہ باب الجز میں تدریس کے فرائض انجام دینا شروع کر دیے۔ پروردگار عالم نے درس و تدریس کا جو انداز و ملکہ آپ کو عطا فرمایا تھا وہ آپ کے دور میں کسی معلم کو حاصل نہ تھا۔ آپ نے جب مدرسہ میں تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا تو اس وقت مدرسہ میں طلبہ کی تعداد کچھ زیادہ نہ تھی، مگر آپ کی علمی قابلیت کی شہرت اس قدر عام ہوئی کہ بغداد اور بغداد کے نواحی علاقوں کے بے شمار طلباء نے آپ کے مدرسہ میں داخلہ لے لیا اور بڑے شوق اور بڑی توجہ سے آپ کے درس میں شریک ہوتے۔ علم کی اس بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے مدرسہ کی جگہ تنگ ہو گئی، اور پھر یہ ہوا کہ جو طلباء مدرسہ کے اندر جگہ ملنے سے محروم رہ جاتے وہ مدرسہ کے باہر اور دروازہ کے پاس بیٹھ کر اپنے علم کی پیاس بجھاتے اور آپ کے درس سے مستفید ہوتے تھے۔ طالب علموں کے اس ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے بغداد کے بہت سے مخیر حضرات نے مدرسہ کی عمارت اور وسعت دینے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے کافی سرمایہ جمع کر لیا۔ پھر جب تعمیر کا آغاز ہوا تو لوگوں نے جوش اور جذبے کا یہ عالم تھا کہ بعض لوگ اس مدرسہ کی تعمیر میں رات دن بغیر کسی اجرت کے حصہ لینا شروع ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ مدرسہ کی عمارت کی تعمیر کے دوران ایک غریب عورت اپنے خاوند کو اپنے ہمراہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس کا خاوند معماری کا کام جانتا تھا۔ عورت نے آپ سے کہا کہ حضور، یہ میرا خاوند ہے، اس کی ضمان میرا حق مہر 20 دینار واجب الادا ہے۔ میں نصف حق مہر معاف کرتی ہوں، اس شرط پر کہ باقی حق مہر کے بدلے میں کہ آپ کے مدرسہ کی تعمیر میں حصہ لے۔ اس عورت کے خاوند نے بھی اس بات کو قبول کر لیا۔ چنانچہ عورت نے حق مہر وصول کر لینے کی رسید لکھوائی اور آپ کے حوالے کر دی۔ وہ عورت واپس چلی گئی اور اس کا خاوند مدرسہ کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے آنے لگا۔ آپ نے محسوس کیا کہ یہ شخص بہت مفلس ہے تو آپ اسے ایک دن کے کام کرنے کی مزدوری دے دیتے اور ایک دن کی نہ دیتے۔ اس شخص نے جب 5 دینار کا کام کر لیا تو آپ نے حق مہر کی وصولی والی رسید نکال کر اسے دے دی اور فرمایا کہ میں نے باقی 5 دینار تمہیں معاف کر دیے۔ اسی طرح دلچسپی اور شوق سے تھوڑے ہی عرصہ میں مدرسہ کی عظیم الشان عمارت تعمیر ہو گئی۔ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی ذہانت فنانت کا یہ عالم تھا کہ آپ دقیق سے دقیق مسئلہ جو کسی بھی عالم سے حل نہ ہوتا تھا ایک لمحہ میں اسے حل فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت سید شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک فتویٰ بلاعجم سے آیا جو کہ اس سے قبل عراق کے علماء کرام کے سامنے پیش کیا جا چکا تھا، لیکن کسی نے بھی اس کا تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ سوال کرنے والے نے پوچھا تھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں ایک شخص نے اپنی عورت کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دیتے ہوئے اس بات کی قسم کھائی کہ وہ ایک ایسی عبادت کرے گا جس میں وہ عبادت کرتے وقت تمام لوگوں سے منفرد ہوگا۔ یہ فتویٰ جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے پڑھتے ہی فوری طور پر اس کا جواب یہ لکھا کہ یہ شخص مکہ مکرمہ جائے اور خانہ کعبہ کے لوگوں سے خالی کروائے، پھر تنہا 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، اس طرح اس کی قسم ادا ہو جائے گی۔ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ باب الجز میں تفسیر حدیث مبارکہ فقہ کا سبق دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ائمہ اربعہ کے اختلافات کے موضوع پر دلائل اور اس کا جواب دینے کی مجلس میں بھی آپ خود جواب دیتے۔ ظہر تک یہ اسباق ہوتے، پھر ظہر اور عصر کے درمیانی وقفہ میں علم تجدید کی تعلیم دی جاتی تھی۔